ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود و سلام بارگاہ صدیق طاہرہ بطول و عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ جن کی شہادت کے حوالے سے یہ خمسہ مجالس کا انعقاد آپ مومنین اور نوجوانوں کی طرف سے کیا گیا ہے. خداوند کریم مظلوم اہل بیت شہزادی کونین کی شہادت کے موقع پر مجالس کا انعقاد جو لوگ بھی اس بستی میں یا روئے زمین پہ جہاں بھی کر رہے ہیں ان کو سلامت رکھے اور ہم لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ شہزادی کونین کے شایان شان ہم ان مجالس کا انعقاد کر سکیں. ذکر کے اعتبار سے اہتمام اور ہم سب کی شرکت بہت اہم ہے. آج کی اس تمہیدی مجلس میں میں دو باتیں ترجمے سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام علماء اور مراجع بالخصوص آغائے وحید خراسانی مدظ اللہ العالی کی بڑی سخت تاکید ہے عزائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے انعقاد کے سلسلے سے، جس میں علماء اور مومنین کو سب سے پہلی فہرست میں آغا وحید خراسانی نے علماء کا ذکر کیا ہے کہ علماء اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس کے بعد مومنین کے لیے بھی بہت تاکید فرمائی ہے. اور کئی سال پہلے کا ان کا ایک بیان تھا جس میں آغا وحید خراسانی نے کہا تھا کہ جب بھی مجالس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر آئے
تو علماء اور خطبہ منبر سے جب ان کے مصائب بیان کریں اور شہادت پڑھیں تو کہیں کہ بنت رسول کی شہادت، تاکہ ہر فرقے کے مسلمان کے ذہن میں بنت رسول کا تصور ہو کہ یہ مصائب جو اٹھائے گئے ہیں یہ رسول کی بیٹی پر۔ اس جملے کی بہت زیادہ وضاحت بھی ضروری نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے مجمع کے لیے، اور اس میں جو مفاہیم کا سمندر ہے وہ اپنی معنویت خود رکھتا ہے کہ بنت رسول کہنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ جب ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیں گے تو ہمیں ساری دنیا یہ سوچے گی کہ یہ اہل بیت کے عاشق ہیں، اس لیے شہزادی کے ذکر کے لیے اور ان کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے یہ زور دے رہے ہیں۔ مگر جب ہم بنت رسول کہیں گے تو ان کا رشتہ ڈائریکٹ رسول سے ہوگا، تو ہر مسلمان سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ نبی کی بیٹی کے مسائل، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کہے بغیر دل کی دھڑکنیں تھمتی نہیں ہیں کہ جب یہ تمام مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ بنت رسول پہ مظالم ہوئے ہیں تو وہ اس کے سراغ میں جائیں گے کہ یہ ظلم ڈھایا کسی نے۔ صلوات پڑھنے والا مولا سے محمد۔ ظاہر ہے کہ آج کی تمہیدی مجلس، اور میں نے یہاں پہلا عشرہ جو پڑھا تھا 40 کا، اور اس کے بعد محرم کا عشرہ کئی سال پڑھا، تو مجمع جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوتا تھا، اور آج ایک پہلی مجلس میں یہ مختصر سا مجمع دیکھ کر مجھے صبر نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو میں بہت بڑے مجمع میں، اور جب میں سلطان پور سے چلا ہوں تو ذہن میں خیال جو تھا ہمارے کہ اسی طرح کا مجمع ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ یہ خطابت کے ساتھ ساتھ نظامت کے فرائض جو میں انجام دے رہا ہوں انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اور کل سے لوگ زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے تاکہ مجھے موقع مل سکے کہ جب اتنی دور سے آیا ہوں تو جو کچھ لے کے آیا ہوں وہ بیان کر کے جاؤں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی دے دوں کہ کل سے مجلس 9 بجے شروع ہو جائے، اس لیے کہ ٹھنڈک کا موسم ہے، تاکہ مومنین وقت سے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ 2 مسئلے اور سن لیں ترجمے سے پہلے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ محرم کے سلسلے سے بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ پہلے عزاداری 10 دن ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 100 یوم تک ہو گئی، 12 دن ہونے لگی، پھر 40 تک ہوئی، پھر 40 کے بعد 8 ربیع الاول تک ایک سلسلہ ہے۔ تو اس طرح سے عزاداری بڑھتی گئی، تو لوگوں کے ذہن میں، مخالفین کے ذہن میں یہ بات آتی گئی کہ یہ کون سی عزاداری ہے کہ کبھی 10 دن تو کبھی 12 دن تو کبھی 40 تک، پھر اس کے بعد 2 مہینے 8 دن۔ تو اس کے سلسلے سے اپنی قوم کو تو مطمئن ہونا چاہیے کہ آغا وحید خراسانی نے 20 دن عزائے جناب فاطمہ زہرا کے لیے اعلان فرمایا ہے، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانیہ تک یہ اعلان آغا وحید خراسانی نے فرمایا، اور اسے ہم لوگوں نے ایران کی زندگی میں دیکھا بھی ہے کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانیہ تک پورا ایران سیاہ ہوتا تھا، اور ایام فاطمی اس عزاداری کا نام دیا جاتا تھا۔ پورا ایران، حرم معصوم قم، حرم امام رضا، تمام مساجد، تمام حسینیہ وہ سیاہ ہوتے تھے، پورے بینر لگتے تھے، بالکل لگتا تھا کہ یہ محرم جیسی عزاداری ہو رہی ہے۔ تو یہ 20 دن کا جو عمومی اعلان ہے یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اب اس کی ایک افادیت بھی میں پیش کر دوں، اس کے بعد ترجمہ کروں۔ آغا وحید خراسانی نے ابھی اس سال کی جو تقریر ان کی ڈلے ہوئی ہے، ایک صلوات پڑھیے۔ اس
میں آقا نے ایک خاص بات بیان فرمائی ہے عزائے صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے کہ لوگ پوچھیں گے کہ جناب فاطمہ زہرا کی عزاداری کرنے سے کیا ملے گا، اس لیے کہ فی زمانہ لوگ کوئی ایسا سودا نہیں کرنا چاہتے جس میں کچھ ملے نہ، اور آپ کے خالق نے بھی آپ سے جتنے کام لیے ہیں شریعت کے، کسی میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، سب میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، حج کرنے آپ جاتے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، تسبیح و تہلیل و تمجید کرتے ہیں، فائدہ سب آپ کا ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کام ہم سے لیا ہے اس سب میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ تو آقا وحید خراسانی نے کہا کہ اگر یہ لوگ پوچھیں کہ عزائے فاطمیہ منعقد کرنے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، تو عجیب سا جواب آقا وحید خراسانی نے دیا کہ میدان قیامت میں وہ اپنا مرتبہ دیکھیں گے جو عزائے فاطمیہ کا انعقاد کریں۔ ایک تو مجمع کم ہے اور آپ لوگ تھوڑا دور بیٹھ گئے ہیں، اور اکرم بھائی اگر میں پہچان رہا ہوں تو آگے تشریف لے آئیے، اور آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ 7 سال میں آدمی کو بھول نہیں جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بلند۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ اور میں ترجمہ کر دیتا ہوں آج کی یہ مختصر مجلس، انشاءاللہ کل سے جب آپ جمع ہوں گے تو مفصل بیان ہوگا۔ میں نے آیہ ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ۔ کچھ لوگ تو شاید اگر معانی اور مفہوم آیت کے سمجھتے ہیں تو ان کو ذرا سا جھٹکا لگا ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اللہ اور خالی اللہ، ان کو جھٹکا لگے گا، اس لیے کہ ورسولہ کہہ کے خالق نے یہ بتا دیا کہ ایک تو اللہ تمہارا ولی ہے، اور صرف اللہ ولی نہیں ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ رسول ولی نہیں ہے، اللہ کا رسول ولی ہے۔ تو ایک بات تو آپ کے بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کہ جسے آپ چاہیں ولی نہیں کہہ سکتے، مفہوم کو کسی خاص طرف نہ لے جائیے گا۔ یہ ایک عمومی بیان جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ کسی آدمی کے ذہن میں نہ یہ آئے کہ کون ولی ہوگا۔ وَرَسُولُهُ، جو اللہ کا رسول ہے وہ ولی ہوگا۔ یہاں تک بھی لوگوں کو ہضم ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اگر ترجمے پہ آپ غور فرمائیں، وہ لوگ نہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ اور ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ولی نہیں ہیں، جو رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک صلوات مل کے دیکھیں، میں آیہ ولایت پہ مجلس پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، میں مضمون آپ کو بتا دیتا ہوں۔
چونکہ یہ پورا واقعہ شہادت صدیقہ طاہرہ کا جو ہے وہ واقع شہادت اور جناب زہرا کا گھر جلانا، حضرت محسن کی شہادت، پسلیوں کا ٹوٹنا، یہ کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سب مظالم جو شہزادی پہ ہوئے، جن ظالموں نے بھی کیے، کیوں کیے؟ تو صرف آج موضوع سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ظالم نے آ کے جناب فاطمہ زہرا سے جو تقاضا کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ علی کو گھر سے باہر نکال دو، یعنی جناب شہزادی کونین پہ جو مظالم ہوئے ہیں اس کا اصل سبب سامنے یہ آتا ہے کہ جو حمایت ولایت میں شہزادی نے قدم اٹھایا ہے، تو درود پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ بھئی اگر جناب شہزادی کونین یہ کہہ دیتی کہ ہاں ہم علی کو باہر نکال دے رہے ہیں، تو آپ بتائیے گھر جلایا جاتا؟ اس کے بعد کے مظالم ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی حمایت ہی اصل دشمنی ہے جناب زہرا سے۔ صلوات پڑھیے۔ صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا، بہت آہستہ آہستہ، مجلس انشاءاللہ کل سے ہوگی۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے کیا جواب دیا؟ صدیقہ طاہرہ نے ان ظالموں کی اس پیشکش کو اپنی اکیلی ذات کے بھروسے ٹھکرا دیا۔ نہیں معلوم کہ میں مفہوم پہنچا پا رہا ہوں آپ تک کہ نہیں؟ ان کی پیشکش کو جناب فاطمہ زہرا نے ٹھکرا دیا، یعنی عدالت فاطمہ میں ان کے مسئلے کو اثر نو خارج کر دیا، اور خود شہزادی نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھیے۔ تو اب ہم سب کو شہزادی فاطمہ نے جو ان کی پیشکش کو ٹھکرایا، ہمیں کیا پیغام اس سے ملتا ہے؟ ہم کو کیا میسج اس سے ملتا ہے؟ ہم تک کیا سبق اس سے پہنچتا ہے؟ صاحبان ضلع کا مجمع ہے اور آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ جو اپنی اکیلی ذات کے بھروسے شہزادی کونین نے باطل کی بات کو ٹھکرا دیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ ناممکن ہے کہ تم میں اپنی زندگی میں علی کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ نوجوان یاد رکھیں گے کہ شہزادی کونین نے صاف طریقے سے کہہ دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یعنی شہزادی بتانا چاہ رہی ہیں کہ ولایت ایسا اہم موضوع ہے کہ اگر اکیلے حمایت کرنا پڑے تو جان کو دی جا سکتی ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے۔ مگر ولایت کی حمایت واجب ہے، یہ ایک معصومہ ہے، اور ایسی معصومہ ہے جو کائنات کے سب سے عظیم معصوم کی بیٹی ہے۔ سلسلہ عصمت میں خواتین میں صرف 2 بیویاں ہیں، ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور ایک شہزادی صدیقہ طاہرہ۔ ان 2 خواتین کے علاوہ سلسلہ عصمت میں کوئی نام اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور اس میں بھی فرق ہے۔ جناب مریم بھی سیدۃ نساء العالمین ہیں اور صدیقہ طاہرہ بھی سیدۃ نساء العالمین ہیں، مگر علماء نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے کہ حضرت مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، مگر صدیقہ طاہرہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ توجہ کریں آپ، یہ حمایت جو ولایت کی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ
ولایت کی حمایت کس نے کی ہے؟ نبی کی اکلوتی بیٹی. یہ لفظ بھی بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو نبی کی بیٹی کے حوالے سے گفتگو کرنا ہو تو یہ لفظ بہت اہم ہے. نبی کی اکلوتی بیٹی. اس لیے کہ تاریخ کے ایک مضمون کا یہ سدباب ہوگا تاکہ ہماری زبانوں سے یہی نکلے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی. یہ بھی آغائے وحید خراسانی کا پیغام ہے کہ آپ کہیے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی جو حمایت کر رہی ہے ولایت کی. شاید یہی بات میں پورا کر سکوں. اور تو ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہمیں یہ پیغام ملا کہ ولایت ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ اگر آپ ساری دنیا ایک طرف ہو اور آپ اکیلے ہوں تو آپ دستبردار نہیں ہو سکتے. حمایت میں دو ہی صورتیں ہوں گی، یا مخالف کو مار دے یا مخالف کے حملے سے شہادت قبول کر لیں. میں نے رعایت کی ہے اس لیے کہ ولایت کی حمایت کرنے والا مرتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ولایت کی حمایت کرنے والا شہید ہوتا ہے. ولایت کی حمایت کرنے والا مرتا نہیں ہے. مرتا تو ولایت کا دشمن ہے. موت تو ولایت کے دشمن کو آتی ہے، حمایت کرنے والے کو موت نہیں آتی. اسی لیے ہم کبھی بھی وفات زہرا نہیں لکھتے. صاحبان علم تشریف فرمائیں، ہم وفات زہرا نہیں لکھتے، ہم شہادت حضرت زہرا لکھتے ہیں. اور بعض لوگ تو لکھتے ہیں وفات رسول. ہم لوگ کہتے ہیں شہادت رسول. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں وفات رسول، کچھ کہتے ہیں شہادت رسول. شہادت رسول جو کہتے ہیں وہ واقف ہے کہ رسول کا قاتل کون ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، سبق فرمائیے. جو لوگ شہادت رسول کہتے ہیں وہ واقف ہے کہ قاتل کون ہے، اور جو لوگ وفات رسول کہتے ہیں وہ قاتل کے چہرے پہ نقاب ڈالنے کے لیے کہتے ہیں. صلوات پڑھتے بلند آواز سے. بھائی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں پڑھنا بھول گیا ہوں یا آپ سننا بھول گئے ہیں. صلوات پڑھیے. ہے نا آپ کی توجہ؟ تو آپ دیکھیں کہ وفات ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں شہادت صدیق طاہرہ. ایک لفظ اور پہنچا دوں تاکہ آپ جلدی متوجہ ہو جائیں. اور ہم صدیقہ بھی صرف جناب فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں ایک خاموش اشارہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. جسے ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہو تاریخ کی زبان سے، ہم جیسا معمولی آدمی بھی کبھی اسے صدیقہ نہیں کہہ سکتا. اور ایک دعوے میں طرفین صدیق نہیں ہو سکتے. کم سے کم جب علماء بولے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ذرا سے توجہ چاہتا ہوں. یعنی ایک معاملے میں دو لوگ ہوتے ہیں، مدعی اور مدعا علیہ. یہ دونوں سچے نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں ایک جھوٹا ہوگا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں لفافے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ مجبور کریں گے تو پوسٹ مارٹم کروں گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھیں ایک معاملے میں دونوں طرف سے صدیق نہیں ہو سکتے، نہ دونوں طرف سے صدیقہ ہو سکتی ہے. ان دونوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جس کے لیے آیا تطہیر کا نزول ہوا ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آغا وحید خراسانی نے فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ قسم یہ کھائی کہ میں خدا کی قسم کھا رہی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی.
یہ صدیقہ طاہرہ نے کہا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے معاملے کو صاف کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کا ترجمہ کر رہی تھی. صلوات بر محمد اور آل محمد. شہزادی بتانا چاہ رہی تھی کہ صدیق اور صدیقہ کہتے کسے ہیں. جیسے آپ لوگ مجھے بھی مولانا لکھتے ہیں. آپ کیا میں نے پوسٹر دیکھا اس پروگرام کا, اس میں مجھے مولانا بھی لکھا ہے اور حجت الاسلام بھی لکھا ہے. تو آپ کے لکھنے سے تو میں مولانا نہیں ہو جاؤں گا. اگر ہوں تو ہوں گا. اگر مجھ میں وہ صلاحیت ہے مولانا والی یا حجت الاسلام والی تبھی میں ہوں. یا اگر کسی کو آیت اللہ لکھا جائے یا خود لکھوا دے. اب میری بھی داڑھی سفید ہو رہی ہے. جس دن عصا ہاتھ میں آیا اس دن ممکن ہے ہمیں بھی آیت اللہ لکھا جانے لگے. علماء تشریف فرما ہے, صاحبان علم ہیں, اور آپ کے سامنے تو میں بڑے اعتبار سے بولتا ہوں اس لیے کہ دنیا میں کم جگہیں باقی رہ گئی جہاں لوگ اشارے اور کنایے سمجھتے ہیں. اب تو شاعر یوں کہتا ہے کہ اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے گی, یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے. مگر یہاں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں نوجوان بھی اشارے اور کنایے کو سمجھتے ہیں. آپ کے سماج کے بھروسے پہ یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو صدیق اور صدیقہ دونوں ایک طرف ہے, مگر ایک معاملے میں اگر دونوں آمنے سامنے ہوں تو دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ ہے کون صدیق یا صدیقہ. جسے قرآن صدیق کہے وہ صدیق ہے, جسے رسول صدیق کہیں وہ صدیق ہے. چلو قرآن سے اگر ہم نہیں دکھا سکتے تو آپ دکھاؤ, اور اگر ہم دونوں نہیں دکھا سکتے تو پیغمبر نے کسے صدیق کہا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. پیغمبر نے کسے صدیق کہا وہ بتاؤ کہ پیغمبر نے صدیق کہا ہے یا نہیں کہا. اگر نہیں کہا ہے تو کہنا چھوڑ دیجئے. اچھا میں ایک بات کہہ دوں, جس نے پیغمبر کو سچا نہ سمجھا ہو, یہ بات سب کے لیے تھی. جس نے نہیں, آپ شاید دوسرے لفظوں میں بات آپ تک پہنچاؤں, جو باپ کو سچا نہ سمجھتا ہو وہ اولاد کو سچا کیسے سمجھے گا. اور ایک بات آج یہ صاف طریقے سے جان لیجئے, جن کے سمجھ میں اہل بیت نہیں آتے وہ رسول کو بھی نہیں سمجھے. صلوات کر دے بلند آواز سے. چلیے, ہماری شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سیدہ. اگر کوئی خاتون سادات میں سے ہے تو اسے کہتے ہیں سیدہ, اور اگر کوئی مرد سادات میں سے ہے, برکت کے لیے قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سید کہا جاتا ہے. اسباب مثال, ایک سید نوجوان اگر کسی غیر سید خاتون سے شادی کر لے تو اس سید کی برکت سے وہ غیر سید خاتون
سیدہ ہو جائے گی؟ بہت آسان نہیں ہے. مولوی کی بیوی مولون ہو سکتی ہے. بات نہیں پہنچ رہی ہے کہ آپ تو سادہ کر دیا میں نے بیان. مولوی کی بیوی مولون ہو سکتی ہے، جناب کی بیوی جنابن ہو سکتی ہے، رسول کی بیوی. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، اور سب سے عمدہ طریقے سے آپ نے اسے سمجھا. رسول کی بیوی رسولن پاسبل ہی نہیں ہے. رسول کو بھی اختیار نہیں کہ کسی کو رسول بنا دے. رسول خلیفہ تو بنائے گا حکم خدا سے، مگر رسول بھی کسی کو رسول نہیں بنا سکتا، نبی بھی کسی کو نبی. تو جب رسول مرد کو رسول نہیں بنا سکتا تو رسول کے رشتے سے کوئی رسولن بھی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل صاف بات ہے. تو ایک سید نے غیر سید خاتون سے شادی کر لی، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اسے سیدانی لکھا جائے گا؟ نہ. کب تک؟ قیامت تک. پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک سید کسی غیر سید خاتون سے شادی کر لے، آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اسے آپ سیدانی لکھ دیں. ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اسے سیدہ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ عوام میں سے ہیں، مولوی بن سکتے ہیں، مولانا بن سکتے ہیں، حجت الاسلام ہو سکتے ہیں، آیت اللہ ہو سکتے ہیں، مرجع وقت ہو سکتے ہیں، مگر عقائد وحید خراسانی 100 برس سے زیادہ کے ہو گئے اور مرجع بھی ہیں، سید نہیں ہو سکتے. کتنی آسانی سے سنیں. آپ تو ایک وفادار قوم میں سے ہیں جنہوں نے کبھی سیادت کا دعویٰ نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شوہر کی برکت سے یہ خاتون سیدہ نہیں لکھی جا سکتی. اچھا، اگر شوہر مان لیجیے خراب ہے تو شوہر کی خرابی بھی خاتون میں نہیں آئے گی. اگر خاتون صاحب کردار ہے، مثال کے طور پہ فرعون کافر تھا اور آسیہ مومنہ تھی، تو نہ شوہر کی خرابی زوجہ میں آئی. تو جب شوہر کی خرابی زوجہ میں منتقل نہیں ہو سکتی تو شوہر کی اچھائیاں زوجہ میں کیسے منتقل ہوں گی؟ آپ شاید وہاں تک پہنچے کہ نہیں مجھے پتا نہیں ہے، مگر میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی. تو کوئی غیر سید خاتون اگر سید کے ساتھ عقد کر لے تو اسے سیدہ. تو اب معاف کیجیے گا، انکر تو کسی کو سید نہیں بناتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب اگر کسی کو سیدہ لکھا جا رہا ہو تاریخ میں تو آپ کو تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ان کو سیدہ لکھا گیا ہے تو کیا واقعی سیدہ ہیں؟ کہا نہیں، سیدہ نہیں ہو سکتی. سیدہ تو صرف سیدہ ہیں. اب یہیں پر ایک دلیل اور مل سکتی ہے کہ اگر رسول کی بیٹی کو سیدہ کہتے ہیں اور رسول کی 4 بیٹیاں اور تھی تو پھر انہیں سیدہ کہا کیوں نہیں گیا؟ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد اور آل محمد پر. یہ زمانہ اس طرح کی تقریروں کا ہے نہیں. میں بھی پورے انڈیا میں اور انڈیا سے باہر تقریریں کر کے جان رہا ہوں کہ یہ زمانہ اس طرح کی تقریروں کا نہیں ہے. اس طرح کی بحث نہیں سنتے، بس 2-4 باتیں کہیے اور آگے بڑھ جائیے، تفصیل سے نہیں. تو صدیقہ کون ہے اور صدیق کون ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا کے بہت سے القابات ہیں، کئی ناموں سے شہزادی کو پکارا جاتا ہے.
ایک صاحب کہنے لگے کہ زیادہ نام ہونا کون سا شرف ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ اگر بہت ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تو ددیال والے چاہتے ہیں میں نام رکھ دوں اور ننیال والے چاہتے ہیں میں نام رکھ دوں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک نام ددیال کا چلتا رہا اور ایک نام ننیال کا چلتا رہا. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد گھر سے ہی بہت دن بعد نام رکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کو زیادہ نام ہونے میں شرف نہیں لگتا تو آپ کو 99 نام کیسے ہضم ہو گئے؟ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. سب سے زیادہ نام کس کے ہیں؟ پروردگار کے. اسماء حسنہ جسے کہتے ہیں. کتنے نام ہیں خدا کے؟ رحمان، رحیم، کریم، غفور. یہ سارے نام کتنے ہیں؟ ستار العیوب. اسی میں ایک نام اور بھی یاد رکھا کیجئے، قہار. یہ بھی یاد رکھا کیجئے، وہ قہار بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے اور قہار بھی ہے. میں آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں، جو خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز نبی تھا اس کو اللہ نے ایک نام سے نہیں پکارا. کبھی محمد کہا، کبھی احمد کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. نہیں کہا. کتنے ناموں سے خدا نے اپنے پیارے نبی کو یاد کیا ہے، جس کو آپ بڑے پیار سے یا رسول اللہ کہتے ہیں. اس کو اللہ نے اتنے ناموں سے یاد کیا. تو جب میں نے صدیقہ طاہرہ کے اسماء گرامی دیکھے تو میں نے کہا کہ جیسے باپ کا نام قرآن میں مختلف جگہ پہ مختلف نام سے پیغمبر کو پکارا گیا، اسی طرح سے صدیقہ طاہرہ کو بھی مختلف ناموں سے پکارا گیا. روایت کہتی ہے کہ سب سے اہم نام صدیقہ کا ہے فاطمہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا. میں بھی ذرا سا اجلت میں غلطی کر جا رہا ہوں کہ بغیر سلام اللہ علیہا کے یا آداب و الفاظ کے بی بی کا نام نہیں لینا چاہیے، چونکہ اس کے معنی بتانے اس لیے مجھے بار بار یاد کرنا پڑتا ہے. فاطمہ کے معنی ہے روز قیامت اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچانے والی. روایت بھی سنیں گے؟ کیا خاموشی بتا رہی کہ روایت بھی سنیں گے؟ جب جناب فاطمہ زہرا جنت کی طرف قدم آگے بڑھائیں گی تو رب کی طرف سے آواز آئے گی کہ فاطمہ جو تمہیں مانگنا ہو مانگ لو. تو جناب زہرا فرمائیں گی میرے چاہنے والوں کو معاف کر دے اور آتش جہنم سے بچا لے. یہی معنی فاطمہ کے ہیں. تو فاطمہ سے تمسک کون رکھے گا؟ آج یہ عزائے فاطمیہ کی مجالس میں آپ کی شرکت فاطمہ زہرا سے تمسک کا اعلان ہے. کل کی مجلس میں کوئی غیر حاضر نہ رہے تاکہ یہاں حاضری لگوا دیجئے کہ ہم فاطمی ہیں. آپ کا جمع ہونا دشمن کے لیے خنجر کا کام کرے گا کہ اس زمانے میں شہزادی فاطمہ اکیلی تھی، ان کی طرف سے کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا. آج اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہ گواہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، یہ ناصر ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ذکر فاطمہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے تو خدا کی خاص نگاہ اس بشر پہ ہوتی ہے جو ذکر جناب زہرا کے لیے حاضر رہتے ہیں. درود پڑھ دیجیے مل کے محمد اور آل محمد. بس یہی آخری بات کر رہا ہوں، کوئی مضمون نہیں چھیڑوں گا. 40 منٹ مجھے ہو چکے ہیں بولتے ہوئے،
سوچا تھا کہ آدھا گھنٹہ پڑھوں گا مگر 40 منٹ ابھی ہو گئی اسی تمہید میں. تو صدیقہ طاہرہ میں پھر وہیں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ میں صاحب تک پہنچ جاؤں کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کی وجہ، سبب شہادت حمایت امیر المؤمنین. کیا بچوں اسے نوٹ کر لینا، سبب شہادت میں صدیقہ طاہرہ کے صرف یہی لکھا جائے گا، حمایت از امیر المؤمنین، حمایت از ولایت، حمایت از امامت. اب سمجھ لو کہ ولایت کتنا بڑا رتبہ ہے کہ جس کی حمایت نبی کی بیٹی کر رہی ہے، امامت کتنا بڑا منصب ہے جس کی حمایت نبی کی بیٹی کر رہی ہے. اور یہ حمایت صرف زبانی حمایت نہیں تھی. مثال کے طور پہ میں یہاں آج جناب زہرا اور امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہا ہوں تو یہ منبر سے پڑھ رہا ہوں. منبر پہ پڑھنا، یہاں اور علماء بیٹھے ہیں جو صاحب منبر ہیں، آپ ان سے پوچھیں منبر پہ پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. بڑی ناز برداری کرتے ہیں آپ اپنے ذاکر اور خطیب کی، اور اسے منبر پہ بٹھا کر آپ آل محمد کے فضائل سنتے ہیں. اصل فضائل کہاں بیان ہوتے ہیں؟ یہاں بیان ہونا تو بہت آسان ہے. شہزادی نے جس ماحول میں علی کی فضیلت بیان کی اور علی کی ولایت کی حمایت کی، تو گھر کے اندر کے علاوہ باہر کوئی حامی نہیں تھا. اپنوں میں علی کی حمایت کرنا آسان ہے، دشمنوں میں علی کی حمایت کرنا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھ دو بلند آواز سے. ایک چیز اور بتا دوں، اگر کہیں پہ آپ مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہے ہوں یا مولا کائنات کے فضائل کے بیان میں شرکت کر رہے ہوں، کوئی دھمکی دے تو اسے نئی بات نہ سمجھیے گا. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی دھمکی دے تو اسے نئی بات نہ سمجھیے گا. یہ 1400 سال پرانی بات ہے. اگر علی کو گھر سے باہر نہ نکالا تو افراد خانہ کے ساتھ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اب ایک فقرہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ کس کی طرف سے مجھے نہیں پتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں ہماری پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے مگر ولایت پہ آنچ نہ آئے. یہ پیغام ہے جناب زہرا کا. یہ پیغام جناب زہرا ہے کہ ہماری پوری کائنات جل کے خاکستر ہو جائے مگر ولایت کا بیان نہیں رکے گا، ولایت کی حمایت نہیں رکے گی. یا جتنے لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں ہر ایک کے سینے میں ولایت امیر المؤمنین موجزن ہے، مگر جناب زہرا نے جہاں ولایت کی حمایت کی ہے، جہاں پر علی کا قصیدہ پڑھا ہے، اس بیان کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی سے. وہاں پہ سب دشمنوں کا مجمع تھا. دشمنوں میں علی کی فضیلت بیان کرنا اصل خطابت ہے. اگر یہ جرأت ہے تو بیان کرو. ذرا سا توجہ کیجیے گا. اور ایک بات آپ سن لیجئے، جس مملکت میں فضائل علی بیان ہوتے ہوں اس سے دنیا کی کوئی طاقت ٹکرا بھی نہیں سکتی. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. اب تو میں سوشل میڈیا کے پاس آ گیا ہوں. جس مملکت سے علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہو اس سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ٹکرا نہیں سکتی. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی مملکت تو اس وقت پوری دنیا میں ہے جہاں سے 5 مرتبہ ولایت امیر المومنین کے اقرار کا اعلان ہوتا ہے. وہ کون سی مملکت ہے؟ ایران.
کوئی ملک ہمت نہیں کرتا کہ وہ ایران سے مقابلہ کرے. تو سمجھے ولایت کی طاقت ہے. ولایت میں اتنی طاقت ہے کہ آنکھ اٹھاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. آغا خامنہئی جب سے صدر مملکت ہیں تب سے امریکہ کے کئی صدر بدل چکے، مگر یہاں وہی صدارت ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. سلام ہو اس مملکت کو جہاں علی کی ولایت بیان کی جاتی ہو. دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم حکومت کر نہیں سکتے. اگر ہمارا ایک عالم انگڑائی لے لے، صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد اور آل محمد. ایک عالم ہمارا انگڑائی لے لے تو علی کا نظام حکومت وہ دنیا میں قائم کر سکتا ہے. ہاں مضبوط ہو ولایت میں، واقعی ولایت اس کے سینے میں ہو تو وہ اسلامی حکومت بنام نظام حکومت علی. اور یہ پوری دنیا کا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں علی کی حکومت سے بہتر دنیا میں کوئی حکومت نہیں ہوئی ہے. میں اس کا ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ لوگ سب اس کو سنے ہوئے ہیں. علی کی 4.5 سالہ حکومت سے بہتر دنیا میں اب تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی. تو ولایت ایک ایسا مضمون ہے کہ اگر اس پہ قیامت تک بولا جائے تو کم ہے. اسی ولایت کی حمایت میں ہماری شہزادی بنت نبی کی ایک لوکی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہوئی ہے. جلتا ہوا دروازہ ولایت کی حمایت میں پہلو پہ گرایا گیا. تسلیاں ولایت کی حمایت میں ٹوٹی ہیں. بی بی کی شہادت ولایت کی حمایت میں ہوئی ہے. سب سے پہلی حمایت امیر المؤمنین کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کی ہے. نوجوانوں عہد کرو، شہزادی فاطمہ کا یہ پیغام اپنی زندگی میں نہ بھلانا کہ جب تک ہماری حیات باقی ہے ہم ولایت کی حمایت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ شہزادی نے اعلان کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ ناممکن ہے کہ میں علی کو تمہارے حوالے کر دوں اور تم علی کو قتل کر دو. ایک زمانہ تھا کہ حضرت ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، مگر سرکار ابو طالب نے رسول کو مشرکین کے حوالے نہیں کیا. وہی مطالبہ جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ کیا گیا کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو. تو صدیقہ طاہرہ نے فرمایا جب تک فاطمہ زندہ ہے، جس طرح سے ابو طالب رسالت کے محافظ بن گئے اسی طرح سے جناب زہرا ولایت کی محافظ بن گئی. یہ 20 دن رونے کے ہیں. ابھی میں آغا وحید خراسانی کی ایک تقریر سن رہا تھا، شاید وہ درس خارج کی تقریر تھی جس میں سارے علماء تھے، عوام میں سے کوئی نہیں تھا، سب کے سر پہ امامے تھے. مصائب کے قریب آغا وحید خراسانی کے زبان سے صرف ایک نام نکلا، فاطمہ. سارا مجمع علماء کا دہاڑے مار کر رونے لگا. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں رونے میں تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی پسلیاں تو ٹوٹی نہیں ہیں.
مگر جناب زہرا جب اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی تو شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. آقا وحید خراسانی نے جیسے کہا فاطمہ، سارے علماء گریا کرنے لگے صرف فاطمہ کہنے پر. نام ہی ایسا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کی زندگی سے ہی عصا لے کے چلتی تھی؟ رونے لگے. دے دیجئے پرسا امام حسن مشتبہ کو. کربلا والے آقا 2 مہینے 8 دن ہم ذاکرین منبر سے کہتے ہیں کہ امام حسین کا پرسا جناب فاطمہ زہرا کو دیجئے. آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج اپنے کربلا کے مظلوم آقا کو سر جھکا کے پکار لیجیے. مولا آپ کو مدینے میں کسی نے پرسا نہیں دیا، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کی مادر گرامی کا پرسا پیش کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا شکوہ سنیں گے. امام حسن علیہ السلام کا شکوہ سنیے گا. مدینے میں جب اپنوں سے کسی سے ملاقات ہو جاتی تھی تو امام حسن علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا تھا. کچھ آنے والا پوچھتا تھا کہ مولا کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ تو امام 2 باتیں کہتے تھے. ایک تو یہ کہ جب میں ان کی صورتیں دیکھ لیتا ہوں جو میرے ماں کے دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے آئے تو میرے آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں. ایک چیز اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، رو رہے ہیں آپ، یقیناً ہر آدمی رو رہا ہے، میرے کہنے سے نہیں رو رہے ہیں آپ. جناب فاطمہ زہرا کے مصائب ہیں ہی ایسے کہ بی بی کا ذکر سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میری ماں کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی، مگر مدینے سے ایک بشر نے بھی آ کے ہم سے نہیں کہا کہ اے حسن ابن فاطمہ ہم تمہیں پرسا پیش کرتے ہیں. تکلف میں فرمائیے، بلند آواز سے رو لیجیے. بس 2 فکرے اور مسائل کے پڑھوں گا میں. امام حسن علیہ السلام کا شکوہ سن رہے ہیں آپ تو کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں جناب زہرا کے سلسلے سے تو بغیر روئے نہ اٹھیے گا. کہیں امام حسن علیہ السلام آپ سے شکوہ نہ کریں کہ تم نے میری ماں کی مظلومیت کا ماتم نہیں کیا. خالی ایک بات اور سن لیجئے، آپ رو رہے ہیں، آپ کو کوئی روک تو نہیں رہا ہے رونے سے، مگر مدینے میں وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ٹوٹے ہوئے بازو والے ہاتھ کو معصومہ رکھے ہوئے ہائے بابا کہہ رہی ہے تو محلے کے لوگ امیر المومنین کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی سے کہہ دو کہ یا دن کو روئے یا رات کو روئے. جناب فاطمہ زہرا کا جواب سنیے. ہے علی اہل محلہ سے جا کے کہہ دو کہ جتنا میرے بابا کی شہادت کا دن گزرتا جائے گا اتنا میرا گریا بڑھتا جائے گا. تھک نہ جایا کرے روتے روتے. ایک
مولانا ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مصائب پڑھے جناب شہزادی کونین کے، اور اس میں خاص طور سے زور دیا جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں چور چور ہو گئی تھی۔ مجلس تمام ہوئی، ایک مومن وہاں بیٹھا ہوا تھا، بہت زور زور سے رویا۔ مجلس ختم ہو گئی، سب مومنین اٹھ کے چلے گئے، مگر وہ بیٹھا روتا رہا۔ تو عالم اس کے قریب پہنچے اور پوچھا، بھائی سب چلے گئے تو ابھی تک بیٹھا رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو جزاک اللہ خیر، اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو تو اسے سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے احساس ہے، اس لیے میرے آنکھوں کے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ بس ایک بار آئیے چلتے ہیں آج میں امام رضا غریب کی بارگاہ میں۔ ہمارے استاد تھے ایران میں علیہ متقی، عزائے فاطمیہ کے زمانے میں وہ درس دے رہے تھے، اور جب درس ختم ہوا تو آگا رک گئے۔ ہم لوگوں سے کہا، عزیزو بیٹھ جاؤ۔ دیکھا میں نے کہ اتنا کہتے ہی ان کے ہاتھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آج کی تمیز و مسائل ہے، ان کے ہاتھوں سے آنسو جاری ہے۔ بیٹھتے ہی ہم لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی زحمت برداشت کر لو، میں نبی کی بیٹی کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آغائے متقی خطبہ پڑھنے سے پہلے 5 منٹ سر جھکا کے روئے، اور اس کے بعد انہوں نے مسائل شروع کیا، اور مسائل شروع کرنے کے بعد ایک واقعہ نقل کیا، میں اسی کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں اور آپ کو بی بی زہرا کے مسائل سن کے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں 8ویں امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آغائے متقی کہنے لگے، ایک چاہنے والا 8ویں امام کے روزے کے قریب رہتا تھا، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی تھی تو 8ویں امام کے روزے پہ آتا، روزے کی جالی پکڑ کے اپنی مصیبت آقا سے بیان کرتا اور واپس چلا جاتا، اس کی مراد پوری ہو جاتی۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر بڑی سخت مصیبت آئی، روتا ہوا روزے امام رضا علیہ السلام پہ وہ حاضر ہوا۔ جن لوگوں کو امام رضا غریب کے روزے پہ شرف زیارت حاصل ہوا ہو، وہ خود 8ویں امام کے روزے پہ پہنچا ہے، آیا، روزے کی جالی پکڑی مضبوطی سے اور روتا رہا۔ آخر میں اس نے مولا سے کہا، مولا میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے، آپ کو واسطہ ہے آپ کی دادی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا۔ ہو گئی عزاداری، آقا آپ کو واسطہ ہے آپ کی دادی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، ہماری مشکل کو حل فرمائیے۔ لیکن کہنے والے نے کہہ دیا، اسے کیا پتا کہ قبر میں امام رضا علیہ السلام پر کیا گزری، بس مسائل تمام کر رہا ہوں۔ وہ اپنے گھر پہنچا، شام ہوئی، جیسے ہی اس نے اپنے تکیے پہ سر رکھا، نیند آئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ 8ویں امام آئے ہیں، ان کا سر برہنا ہے، گریبان چاک ہے، برہنا پار ہے، داخل ہوئے، جیسے اس نے امام کو دیکھا، کہنے لگا مولا آپ نے اس عالم میں کیسے زحمت فرمائی، تو میرے مولا 8ویں امام فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والے، اب جب کبھی میرے روزے پہ آنا تو کبھی یہ واسطہ نہ دینا، جب یہ فقرہ ہم سن لیتے ہیں تو ہمارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے ایک اجڑی ہوئی قبر کا ہمیں جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، تو یہ زمین پہ جو بھی عزادار شہزادی فاطمہ کی عزاداری کی مجلسیں برپا کر رہے ہیں ان سب کے جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. ہمارے علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں کو قائم و دائم فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. ماتم حسین.